چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے اتحاد کی رسی میں، اتحاد کے دائرے کے اندر رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں۔ میں قرآن پاک ہی کی وجہ سے، انہی کے ذریعے سے دعوت اتحاد دیتا ہوں کہ آؤ ہم انبیاء پر مذاکرہ کریں، آؤ ہم انبیاء کی عظمتوں پر باتیں کریں، آؤ ہم انبیاء کے بارے میں گفتگو کریں۔ اس سے یقیناً اتحاد کی راہیں نکلے گی۔ اس سے آگے چلتے ہوئے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم ایسے انسان، مثل انسان بھی اتحاد کے لیے ہماری بہت راہیں کھلی ہوئی ہیں، بہت راستے کھلی ہیں۔ ہر انسان کہتا ہے جھوٹ برا ہے، آؤ ہم سچ پر مذاکرے کریں۔ ہر انسان کہتا ہے ایک دوسرے کا احترام کیا جائے، اور ہم احترام کے موضوع کو بنا کر آپس میں گفتگو کریں۔ ہر انسان کہتا ہے جنگ بری ہے، اور ہم جنگ کے خلاف امن کی باتیں کریں۔ ہر انسان چاہتا ہے امن سے رہا جائے، ہر انسان چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر تجاوز نہ کیا جائے، بلکہ اس کی حرمت کا، اس کی آبرو کا پاس کیا جائے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، تو آؤ دین بھی یہی چاہتا ہے۔ ہم انسانوں کے موضوع پر بات کریں تب بھی ہمیں اتحاد کے بے انتہا اسباب نظر آتے ہیں، بہت ہی ہمیں اتحاد کے راستے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اہل کتاب کی بات کریں تب بھی ہمیں اتحاد کے بہت موضوع نظر آتے ہیں، بے انتہا اسباب نظر آتے ہیں، اور ہم اس پر اتحاد کر سکتے ہیں۔ ہم سچائیوں پر اتحاد کریں، ہم انسان کی عظمت پر اتحاد کریں، ہم انسان کی شرافت پر اتحاد کریں، اور یہ شرافتیں ہمیں انبیاء نے بتائی ہیں۔ اے عیسائی بھائیوں، اے یہودی بھائیوں، اور اے اہل کتاب، کیا آپ کو آپ کے دین نے، آپ کے نبیوں نے نہیں بتایا کہ انسان انسان سے محبت کرے، اور جو ایک دوسرے پر تجاوز کرے تو اتحاد پسند انسان مل کر پہلے اس کو سمجھائیں، مذاکرے کریں۔ ہاں یہاں بھی یہ بھی بات کہتا چلوں، ہر دین، ہر اہل کتاب کہتا ہے کہ چوری بری ہے، ہر اہل کتاب کہتا ہے غصب برا ہے، ہر اہل کتاب کہتا ہے کہ خدا کی مخالفت بری ہے، ہر اہل کتاب کہتا ہے انبیاء کی مخالفت بری ہے۔ جب اتنا اتحاد ہے تو آؤ جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ ہم اتحاد کی باتیں کریں اور اتحاد کو آگے لے کر چلیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں موجود ہیں، جناب شعیب علیہ السلام کے بارے میں باتیں موجود ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں موجود ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے زمانے میں جو خرابیاں تھیں ان کے خلاف لوگوں کو اتحاد کی دعوت نہیں دی؟ کیا اس کا تذکرہ کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ کیا اس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے؟ بلکہ میں تو اہل کتاب سے کہتا ہوں کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ گفتگو آپ کی ہے، انبیاء آپ کے ہیں، آپ آگے قدم نہیں بڑھاتے۔ میں کہتا ہوں اتحاد کے لیے قدم بڑھائیں۔ آپ کو علم ہو جائے کہ قرآن پاک میں آپ کے انبیاء کا تذکرہ موجود ہے، آپ کے اچھے بندوں کا تذکرہ موجود ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، اور سب سے زیادہ تذکرہ قرآن پاک میں اگر کسی امت کا موجود ہے، اگر کسی نبی کا موجود ہے تو وہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اسی پر ہم اتحاد کر سکتے ہیں، اسی پر ہم اتحاد کی باتیں کریں، اسی پر ہم اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اب میں اس موضوع کو سمیٹتا ہوا مسلمانوں کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اے مسلمانوں، جب اللہ تعالی ہمیں اہل کتاب کے ساتھ اتحاد کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم اہل کتاب کے ساتھ اتحاد کریں، تو کیا مسلمانوں کو خدا نے اتحاد کی دعوت نہیں دی؟ یقیناً دی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں خبردار میں تفرقہ کو برا سمجھتا ہوں، خبردار ہو جاؤ کہ میں بے اتحادی کو برا سمجھتا ہوں۔ میں نے تو تمہیں کہہ دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی ہے کیا؟ کیا ہے اللہ کی رسی؟ میں یقین سے کہتا ہوں اللہ کی رسی فقط خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر تمام مسلمان رسول خدا کے اوپر اجتماع کر لیں
کہ ہم نے رسول خدا کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا ہے، یقین کیجئے مسلمانوں میں ایسا اتحاد پیدا ہو جائے گا کہ جس کی مثال روئے زمین پر نظر نہیں آئے گی۔ آپ کے درمیان، تمام مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا جو مرکز ہے، اتحاد کا جو قبلہ کعبہ ہے، اتحاد کی جو خدا کی جانب سے رسی ہے، وہ خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پر اتحاد کریں اور رسول خدا کی ذات مقدس پر تمام مکاتب فکر، تمام مسلمان مل کر آپس میں اتحاد کریں اور رسول خدا کے بارے میں ہم مذاکرے کریں اور ہم ان کی سچائی کے بارے میں گفتگو کریں، ہم ان کی دیانت کے بارے میں گفتگو کریں، ہم ان کی عبادت کے بارے میں گفتگو کریں، ہم ان کے اتحاد کے بارے میں گفتگو کریں، ہم ان کے رحمت ہونے کے بارے میں گفتگو کریں۔ اللہ تعالیٰ خود رسول خدا کی شان میں کتنے اچھے انداز سے فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب میں نے تجھ کو کچھ نہیں بنا کے بھیجا مگر میں نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور جس کا نبی رحمت ہو، کیا اس کی امت آپس میں بے اتحادی کرے؟ نہ، یہ رسول خدا کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ ہم رسول خدا کو مانیں، رحمت للعالمین کو مانیں اور آپس میں بے اتحادی کریں، اور رسول خدا کی ذات مقدس کے سلسلے میں ہم اتحاد کر سکتے ہیں۔ انہی کے پہلوؤں کو، ہر پہلو کو، کون سا پہلو نہیں ہے رسول خدا کے لیے؟ زندگی کا ہر پہلو رسول خدا کا ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اے مسلمانوں، ہمارے سب کے لیے رسول خدا کی زندگی، خود قرآن پاک نے فرمایا اسوۃ الحسنہ، چلنے کا صحیح راستہ، بہتر راستہ رسول خدا کی زندگانی ہے۔ اور ہم ان کا لڑک پن دیکھیں، اس پر مذاکرے کریں، اس پر مجلسیں کریں، آئے ہم ان کی جوانی دیکھیں، کتنی پاک و پاکیزہ جوانی ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں اگر ہم اپنے جوانوں کو رسول خدا کی جوانی کے بارے میں روشن ناش کرائیں تو یقین کیجئے ہمارے جوان صالح بن جائیں گے، ہمارے جوان اچھے بن جائیں گے۔ ہم رسول خدا کی امانت داری کے بارے میں گفتگو کریں، تمام مسلمان مل کر رسول خدا کی امانت داری کے بارے میں گفتگو کریں، میں یقین کہتا ہوں مسلمانوں میں ایسی امانت داری پیدا ہوگی کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں دی جا سکے گی۔ صرف بات کیا ہے کہ ہم رسول خدا کو مانتے ہیں لیکن افسوس جانتے کم ہیں، جانتے کم ہیں۔ اگر ہم ان کو جان لیں ایمان ہی کی طرح، ان پر جاننے کا بھی ایمان رکھیں، یقین کیجئے مسلمانوں میں اتحاد کے بے انتہا راستے روشن ہو جائیں گے۔ ہر مسلمان کہے گا تو میرا بھائی ہے، گلے ملیں گے۔ آگے چلتے ہیں اتحاد کے بارے میں اگر گفتگو کی جا رہی ہے تو آپ دیکھ لیجئے، کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ دن میں ہم پر 10 نمازیں واجب ہیں؟ نا، تمام مسلمان کہتے ہیں ہم پر 5 نمازیں واجب ہیں۔ ہر مسلمان کہتا ہے اور 5 نمازوں پر ہم اتحاد کریں۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کا عمل نماز پڑھنے کا جدا ہے، لیکن عدد میں تو ہم جدا نہیں ہیں، ہم ناموں میں جدا نہیں ہیں۔ فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، اور ہم ان 5